قانونی ماہرین کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے 53 دن قبل یعنی 16 دسمبر تک نواز شریف کا تمام کیسز سے بری ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایتی وکلا پر امید ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں الیکشن شیڈول آنے سے پہلے ہی نواز شریف کے خلاف دونوں ریفرنسز کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی وکلا کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، لہٰذا اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے تو انہیں چیلنج کیا جائے گا۔ تاہم الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا فیصلہ اس بارے میں حتمی ہوگا، جو صرف سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم کی گزشتہ ماہ 21 اکتوبر کی پاکستان واپسی کے بعد سے ہی یہ بحث جاری ہے کہ ایوان فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کی پاکستان واپسی کے بعد عدالت میں سرنڈر کرنے کے بعد ان کی دونوں ریفرنسز میں اپیلیں دوبارہ کھل چکی ہیں اور ان پر سماعت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ ایوان فیلڈ ریفرنس نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے خلاف لندن میں فلیٹ کی خریداری کا ریفرنس ہے، جس میں نیب کے مطابق اس فلیٹ کی خریداری کے لیے وسائل کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی اور نہ ہی منی ٹریل فراہم کی گئی۔ تاہم اس کیس میں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو بری کیا جا چکا ہے اور اب اسی بنیاد پر نواز شریف کے وکلا عدالت سے بریت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ نواز شریف کے وکلا نے عدالت سے 4 سے 6 گھنٹوں کا وقت مانگا ہے، جس میں وہ نواز شریف کی بے گناہی کے حوالے سے دلائل دینا چاہتے ہیں، جبکہ نیب کی طرف سے اس کیس میں صرف آدھے گھنٹے کا وقت عدالت سے مانگا گیا ہے، لہٰذا امکان ہے کہ یہ معاملہ 2 سے 3 سماعتوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ عدالت نے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا بھی کہا۔ العزیزیہ ریفرنس میں اب تک کیس کے میرٹس پر دلائل نہیں ہوئے، لیکن نواز شریف کی قانونی ٹیم کے وکلا پر امید ہیں کہ الیکشن شیڈول کے اعلان سے قبل دونوں ریفرنسز پر فیصلے ان کے حق میں آ جائیں گے، جس کے بعد نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ نواز شریف کے بعض کیسز میں وکیل اور سابق پروسیکیوٹر جنرل جہانگیر جدون کے مطابق نواز شریف کے خلاف دونوں ریفرنسز میں باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن شیڈول کے اعلان ہونے سے قبل ہی ان دونوں ریفرنسز میں ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اس سوال پر کہ نواز شریف کی نااہلی تاحیات نااہلی قرار دی گئی تھی، جہانگیر جدون کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ہونے والی ترمیم کے بعد نواز شریف کی نااہلی 5 سالہ مدت کے لیے تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں اور انہیں اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ نواز شریف کسی صورت انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ نواز شریف کی نااہلی سپریم کورٹ کی طرف سے 62(1)(f) میں کی گئی تھی، جس میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل کیا تھا، لہٰذا نواز شریف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے انہی مقاصد کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی اور نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی تھی، لیکن نواز شریف کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا اور سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ان کی نااہلی ختم کی جا سکتی ہے، لہٰذا ان پر اس نئے الیکشن ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کے بقول پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کے حوالے سے جو شق تھی، اس میں بھی ججز نے 7 اور 8 کے مقابلے سے فیصلہ دیا تھا کہ اپیل دوبارہ دائر نہیں کی جا سکتی، لہٰذا نواز شریف کی سیاست ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وہ نااہلی کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد کہتے ہیں کہ بریت کی صورت میں جب نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تو اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے سامنے یہ معاملہ ہوگا کہ نااہلی 5 برس کے لیے ہے یا تاحیات۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ریٹرننگ افسر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے فیصلے کو کسی صوبے کی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کنور دلشاد کے بقول نواز شریف کی نااہلی 62(1)(f) اور 63(1) کے تحت کی گئی تھی۔ اگر ریٹرننگ افسر سمجھے کہ دونوں ریفرنسز میں بریت کے بعد نواز شریف پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ سمجھے کہ نواز شریف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جانے کا امکان ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।